رسول شاشی کا حصہ ہے کتاب اللہ۔ اب کتاب اللہ کے اندر صاحب رسول شاشی ملا نظام الدین شاشی نے چند ایک اہم مباحث ذکر کیے ہیں۔ ان مباحث میں ایک بحث ہے نہیں کے حوالے سے۔ نہیں کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کسی چیز سے منع کرنا، کسی چیز سے روکنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے افعال حسیہ سے نہیں اور ایک ہے افعال شریعہ سے نہیں۔ افعال حسیہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی ذات کے اندر برائی ہوتی ہے اور اس کو قبیل ذات بھی کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں اپنی ذات کے اندر ہی بری ہوتی ہیں اور ناپسندیدہ ہوتی ہیں، جیسے شراب ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے۔ یہ ان کو قبیل ذات ہی بھی کہہ سکتے ہیں، افعال حسیہ سے نہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹلی جو چیزیں حرام ہیں، انڈائریکٹلی جو ڈائریکٹ چیزیں حرام ہیں وہ ان کو افعال حسی کہتے ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ یہ عین بھی ہے، اصل مشروع نہیں ہے، یعنی شریعت نے ان کو مشروع نہیں کیا، یہ سراسر ہے ہی حرام۔ دوسری ہے قبیل غیری، قبیل غیری کہتے ہیں افعال شریعہ سے نہیں۔ افعال شریعہ کہتے ہیں کہ وہ کام کہ جو بذات خود تو جائز ہے، بذات خود جائز ہے، لیکن کسی اور سبب سے ان کو نجائز قرار دیا گیا، منع کیا گیا، یعنی کہ وہ انڈائریکٹ منع کی گئی، انڈائریکٹ منع نہیں کی گئی۔ جیسے اوقات مکروہہ میں نماز، اب نماز بذات خود تو درست ہے، نماز پڑھنا تو درست چیز ہے نا، عبادت ہے، لیکن ممانعت اس لیے کہ وہ اوقات مکروہہ میں ہے۔ اب اوقات مکروہہ کے اندر نماز درست نہیں، اب اس میں خرابی نماز میں نہیں ہے بلکہ خرابی کس میں ہے؟ اوقات مکروہہ میں۔ اب جو نماز کی خرابی یہ اوقات مکروہہ کی وجہ سے، اور نماز کی جو ممانعت ہے یہ اوقات مکروہہ کی وجہ سے۔ ایسے یوم نحر کا روزہ، قربانی کے دن، حضور نے فرمایا یہ کھانے پینے کے دن ہے، اللہ کی مہمانی کے دن ہے، لہذا اس میں روزہ نہ رکھو۔ اب روزہ بذات خود تو اچھا ہے، لیکن اس دن روزہ کیوں ممنوع ہے؟ کیونکہ یہ یوم نحر ہے۔ اب یوم نحر میں روزے کی ممانعت ہے، لیکن اس ممانعت کو افعال شریعہ سے نہیں، یعنی کسی شرعی عذر کی وجہ سے منع کیا گیا، ورنہ ذاتی طور پر وہ چیز درست ہے۔ کلیئر ہوگی؟ کتنے منٹ لگے ہیں؟ 2 منٹ۔ آگے ہے نصوص کی مراد پہچاننے کے طریقے۔ اس میں 3 طریقے ہیں کہ جس میں ایک آیت کے ہم ایک سے زیادہ معنی لے سکتے ہیں، لیکن کون سا معنی لینا درست ہے؟ نصوص کی مراد کے پہچاننے کے طریقے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی آیت ہے، اس آیت کے ہم ایک سے زیادہ معنی۔ اب ہمارے پاس کون سا معیار ہے کہ جس میں ہم نے ایک معنی کو متعین کرنا ہے اور دوسرے معنی کو چھوڑنا ہے؟ اتنی بات ذہن میں آ گئی ہے؟ نصوص کی مراد پہچاننے کا طریقہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت کے ایک سے زیادہ معنی ہے، اب ان معنی میں سے ایک معنی کو لینا، باقی کو چھوڑنا ہے۔ اب جس معنی کو لینا ہے اس کو کس بنیاد پہ لینا؟ وہ 3 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد یہ ہے جب لفظ ایک اعتبار سے حقیقت ہے اور دوسری اعتبار سے مجاز ہے، یعنی ایک ہی وقت میں اس میں حقیقی معنی بھی لے سکتے ہیں، مجازی معنی بھی۔ اب حقیقی معنی مراد لیں گے، مجازی معنی مراد نہیں لیں گے۔ جیسے کسی مرد نے کسی اور سے زنا کیا، اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، اب اس بیٹی سے نکاح کرنا یہ اس کے لیے حرام ہے۔ حقیقت میں اس کی بیٹی ہے، لیکن مجازی طور پر اس کی بیٹی نہیں، کیونکہ بیٹی تب ہوتی ہے جب نکاح ہو، ان کا تو نکاح نہیں ہوا۔ اسی بنیاد پر امام شافعی اس نکاح کی اجازت دیتے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کا ایک معنی اس بیٹی کو حقیقت کے لحاظ سے، لیکن اس کی بیٹی ہی ہے کیونکہ اس کے خون سے بنی ہوئی ہے، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ مجازن بیٹی نہیں ہے کیونکہ کوئی نکاح نہیں ہوا ان کا۔ اب ایسی صورت میں احناف یہ کہتے ہیں کہ ہم حقیقت پر عمل کریں گے۔ حقیقت کیا ہے؟ نکاح ہوا یا نہیں ہوا، وہ خود اسی کا ہے، اس کی بیٹی ہے، تو ہم اس کو شامل کریں گے شاید میں، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تمہاری مائیں حرام ہے، بیٹیاں بھی حرام ہے، اس زمن میں آپ کو اس سے نکاح حرام ہو گیا۔ دوسری بنیادی چیز، ایک لفظ میں 2 معنی کے احتمال ہیں، ایک لفظ میں
ایک معنی سے تخصیص پیدا ہوتی ہے اور دوسرے معنی سے تخصیص پیدا، اب جس سے تخصیص پیدا ہوگی اس پر عمل نہیں کریں گے، اور جس سے تخصیص پیدا نہیں ہوگی اس پر عمل ہوگا۔ مثال کے طور پر میں مثال سے پہلے مثال دیتا ہوں، پھر آپ اس طرح اس پر رکھ دیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم یا ایھا الذین آمنوا ایت پر کی تھی اولا مستم النساء قمتم الى الصلاۃ فقط نہیں گئی ان کو تم مردہ اگر تم بیمار ہو اور جا احد من الغائب، تم میں کوئی بیمار ہے یا کوئی پیشاب خانے سے ہے، اور لامستم النساء یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اور تمہیں پانی نہیں ملتا تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اب یہ جو لمس ہے نا، امام شافعی اس لمس سے اس سے مراد دیتے ہیں چھونا، ٹچ کرنا، اور احناف اس معنی سے مراد لیتے ہیں جماع کرنا۔ اب لمس کے دو معنی ہیں، جماع کرنا اور چھونا، آسے کے ساتھ چھونا۔ اگر اس سے معنی جماع لے اس کی تمام صورتوں پر عمل ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا معنی چھونا لے تو تمام صورتوں پر عمل نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ایک دن کی بچی ہے بالفرض مال، امام شافعی سے پوچھے کہ اگر کسی بندے نے ایک دن کی بچی کو ہاتھ لگایا تو اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو وہ کہے کہ نہیں ٹوٹے گا۔ نابالغ بچی کو ہاتھ لگایا 2 4 5 سال کی بچی کو یا 8 سال 7 سال کی بچی کو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بالغ عورت کو ہاتھ لگایا ہے تو پھر آپ وضو ٹوٹے گا، اگر نابالغ کو لگایا تو ہاتھ، تو یعنی لمس کا وہ خاص معنی کرتے ہیں کہ جو خاص ہے بالغ عورتوں کے ساتھ، نابالغ کو اس میں سے نکال دیتے ہیں۔ پھر سنیں کہ لمس کا ایک خاص معنی، خاص معنی کیا ہے کہ صرف بالغ عورتوں کو ہاتھ لگے تو وضو یا تیمم کرنا ہوگا، اگر نابالغ بچی کو لگا تو تیمم نہیں ہوگا۔ تو یہ معنی ہے اگر ہم لمس سے مراد ہاتھ سے چھونا مراد دیں، اور اگر لمس سے مراد ہم اس کو جماع پر محمول کریں تو چاہے ہم اس سے کسی بالغ سے کی ہے یا نابالغہ بچے سے کی ہے، بالغہ سے کی یا نابالغہ سے کی، تو لمس کا معنی یہ حالے کو شامل ہوگا۔ تو لہٰذا جس معنی میں تخصیص ہے اس معنی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ معنی جو تمام صورتوں پہ مشتمل اس معنی کو لے لیتے ہیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ سمجھ آ گیا۔ تیسرا پوائنٹ، جب نص 2 قراتوں سے مروی ہو ان میں تطبیق پیدا کی جائے گی، جیسے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، تم دھوؤ اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ، إِلَى الْمَرَافِقِ، اور یہ سمیت وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سر کا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور أَرْجُلِكُمْ، اگر أَرْجُلَكُمْ کرے لام کے اوپر زبر پڑے اس کا تو ہوگا اس پہ دھوؤ اپنے چہرے، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں، اور اگر ہم اس کا طرف ڈالیں رؤوسکم فامسحوا برؤوسکم ارجلکم، با کا طرف اس پہ ڈالیں تو اس کا معنی ہوگا مسح کرو سر کا اور پیروں کا۔ اب دونوں اختلاف ہیں، جو کہتے ہیں کہ ارجلکم کا عطف کریں گے رؤوسکم پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کریں گے عطف قریب والے پر کرنا اولا ہوتا ہے، عطف قریب والے کرنے پر، اور اگر ہم اس کا عطف ڈالیں اس پر ایدیکم، اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے مسح کا نہیں پاؤں کے دھونے کا حکم دیا تھا، جو حضور کی سنت متواتر ہے نا وہ پاؤں کے دھونے کی۔ اچھا اب اس کو ارجلکم کا عطف ڈالیں رؤوسکم پہ یا ایدیکم پہ، تو دو کہتے ہیں کوشش یہ کریں گے کہ ہم یہ نہ کہ اس پر عطف ڈالنا غلط اور اس پر عطف ڈالنا درست ہے، کہیں گے کہ اس کا عطف دونوں پر درست ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا عطف دونوں پر درست ہے تو پھر شیعہ والوں صحیح ثابت ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کا بھی مسح کرو، امام مالک بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ پاؤں کے مسح کے قائل ہیں، تو پھر وہ جو احناف کا مذہب ہے وہ تو غلط ہو گیا، اور جو احادیث سے ثابت ہے کہ حضور 3 نزاکت ہوتے ایک کا مسح کرتے، وہ حدیث بھی غلط ہو جائے گی، تو غلط نہیں ہوگی۔ کیسے غلط نہیں ہوگی؟ ہم کہیں گے کہ وامسحوا برؤوسکم، اللہ نے فرمایا اپنے چہرے دھو، اپنے ہاتھ دھو،
اور سر کا مسح کرو اور پاؤں کا مسح کرو جب تم نے موزے پہنے. اگر ہم نے عرب جوڑے کو کرنا ہے پھر ہم یہ کہیں گے کہ پاؤں کا مسح کرو تو مسے والی بھی پاؤں کا مسح کرنا درست ہوگا جب موزے پر. اس کو موزوں پر محمول کر لیں گے اب کسرہ بھی جائز ہوگا. تو کہتے ہیں جب دو قراتیں ہوں اور دو قراتوں میں کوئی نص دو قراتوں سے مروی ہو تو کوشش کریں کہ دونوں قراتوں میں تطبیق پیدا ہو جائے. تو کہیں گے کہ اس پر زبر بھی جائز ہے کہ پاؤں دھونے کا حکم ہے, زیر جائز ہے کہ پاؤں کے اوپر موزے پہنے تو موزوں کے مسئلے کا حکم. یہ بات سمجھ آ گئی ہے. اب آگے بیٹا ہے 9 طریقے استدلال ضعیف کے کی کہ یہ 9 ایسے مقامات ہیں کہ جو فقہا میں مشہور ہیں اور ان میں فقہا نے جو استدلال کیے وہ ضعیف طریقے سے کیے ہیں. تو کہتے ہیں ضعیف طریقے سے استدلال نہیں کرنا, استدلال وہ کیا جاتا ہے جو مضبوط طریقے سے ہو. آپ مثالوں سے سمجھ آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ وضو نہیں کیا, حضور نے کیا کیا کہ اب اس بات سے یہ استدلال کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کیسے وضو نہیں کیا لہذا کہنا کہ وضو نہیں ہے. تو اس حدیث سے کیا ہے کہ ناقض وضو نہ ہونے کا استدلال کرنا یہ استدلال ضعیف ہے. کیوں؟ اگر ہم یہ بات مان لیں تو جو دوسری حدیث ہے جن میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے وضو کرنا ضروری ہے تو پھر ان حدیث کا کیا کریں گے؟ تو لہذا اس طرح کسی چیز سے استدلال کرنا کہ دوسری اور حدیثوں کا رد ہو تو اس استدلال کو استدلال ضعیف کہتے ہیں. اچھا اگر یہ استدلال ضعیف ہے تو پھر کیا یہ حضور کی حدیث غلط نہیں؟ ہم کہیں گے کہ حضور نے کیسے وضو نہیں کیا کیونکہ وہ کیا منہ بھر کے نہ تھے, لہذا اس حدیث کو ہم معمول کر لیں گے کہ وہ کیا منہ بھر کے نہ تھی لہذا حضور نے سے وضو نہیں کیا. تو مطلقاً اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ کیا ناقض وضو نہیں, یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس دوسری حدیثوں کا تعارض آتا ہے. یہ مدعا سمجھ آ گیا. اچھا اس طرح اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ, تم پر مردار حرام کیے گئے. مردار جو مچھلی جو پانی کے اندر جانور مر جائے نا تو وہ مطلب یہ ویسے جو مردار ہیں جو چیز جس کو ذبح نہ کرے, گائے بھینس بکری یہ مردار اور بیماری سے مر دم گھٹنے سے مر جائے. اللہ نے فرمایا تم پر مردار حرام ہے. اس سے یہ استدلال کرنا کہ مکھی مرنے سے پانی پاک ہو جاتا ہے کیونکہ مکھی مردار ہے, مکھی کو ذبح تو نہیں نہ کرتی, تو جب ذبح نہیں کرتے تو مکھی کیا ہے؟ مردار. تو کیا کہ چونکہ مکھی مردار ہے لہذا پانی میں مکھی مری تو پانی بھی ناپاک ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ استدلال کر کے پانی کو ناپاک کرنا یہ استدلال کمزور ہے, ضعیف ہے. کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی کے بارے میں فرمایا ہے کہ پانی کے اندر مچھی اگر مچھی مر جائے تو وہ پانی کو ناپاک نہیں کرتی کیونکہ اس کا مرکز ہے, اس کا ماخذ ہے. اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا پانی میں مر جانا یہ پانی کے اگر ناپاک ہونے کا موجب ہو تو پھر جس میں ہر روز یہ جانور سمندر میں حوض کے اندر جانور پتہ نہیں کتنے مرتے ہیں وہ تو کوئی بھی پانی پاک نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس سے یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے. پھر اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بس اتنا ہی ہے کہ مردار حرام ہے, آگے استدلال تو نہیں ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہے, حضور نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کے کپڑے پر نجاست لگی ہو تو حضور نے فرمایا ہٹی ہو اس کو ہٹاؤ, سما کو سیو پھر اس کو کھینچو, سما سوریے بالماء پھر اس کو پانی سے دھو. حضور نے 3 نجاست دھونے کے فرمایا اس کو پہلے ہٹاؤ ہٹی ہی, سما کو سی پھر اس کو کھینچو اور پھر اس کو. اب اس سے یہ استدلال کرنا کہ سرکہ نجاست کو ظاہر نہیں کرتا کیونکہ سرکہ موٹا ہوتا ہے, اس سے چیز دھوئی نہیں جا سکتی بلکہ وہ تو کپڑے کے اندر خود رچ بس جاتا ہے, سرائت کر جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس سے یہ استدلال کرنا غلط ہے. یہ آیت اس لیے یہ حدیث اس لیے نہیں تھی کہ ہم اس کی وجہ سے سرکے سے نجاست کو ظاہر کرنے کو نہ مانے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طہارت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تم نے پانی سے طہارت حاصل کرنی ہے تو دھونے سے پہلے اس کو کھرچ لو, اس کو مل لو, ہٹا لو. ایسے نمبر اس بات کیوں سمجھ آ گئی؟ نمبر 4 فی 40 شاۃ شاۃ, اور حضور فرمایا 40 بکریوں کے پیچھے ایک بکری زکات ہے. جس کے پاس 40 بکریاں ہوں تو 40 بکریوں کے بدلے کیا زکات دینی ہے؟ ایک بکری.
آپ اس سے استدلال کریں کہ نہیں بکریوں کی زکوٰۃ میں صرف بکری ہی دینی ہے، قیمت نہیں دینی، تو یہ استدلال غلط ہے، کیونکہ حضور کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ تم بکری دو زکوٰۃ نہ دو۔ حضور کا تو مقصد یہ تھا کہ جو بکریوں کا نصاب ہے وہ 40 بکری ہے، ان پر زکوٰۃ کب لاگو ہوتی ہے جب 40 بکری ہوگی۔ اب آپ اس سے یہ استدلال کرنا کہ بکری کی زکوٰۃ میں بکری ہی دی جا سکتی ہے، قیمت نہیں دی سکتی، یہ غلط ہے۔ حالانکہ ہم اس کی قیمت لگا کے قیمت بھی دے سکتے ہیں اور بکری بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ حضور نے جو فرمایا، حضور کے فرمانے کا مقصد صرف نصاب کا تعین تھا، نہ کہ آگے دہبی کا طریقہ۔ اس کے بعد ہے وہ اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ نفلی عبادت ہے یا عمرہ ہے، جب اس کو شروع کر رہے تو پورا کرنا واجب ہے۔ آپ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لیتے ہیں، اب اس کو شروع کرنا تو نفل تھا، شروع کرنے سے پہلے کیا تھے؟ نفل تھے، لیکن جب شروع کر لیے اب ان کو پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر ہم نے وہ نفل توڑ دیے تو ہم نے ان کی قضا ہر حال میں دینی ہے، کیونکہ عبادت شروع کرنا تو نفل ہے، نفلی عبادت ہے، لیکن پھر آگے اس کو پورا کرنا کیا ہے؟ واجب۔ ایسے ہی جو حج اور عمرہ ہے ان کو شروع کرنا واجب نہیں ہے، لیکن جب شروع کر لے تو پورا کرنا واجب ہے۔ اب یہ اس آیت کا مقصد تو یہ ہے کہ جب حج اور عمرہ تم ادا کرنا شروع کر دو نا، اب اللہ کے لیے اس کو پورا کرو، چھوڑنا نہیں ہے نصف میں، یہ اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اب اللہ اس سے یہ استدلال کرے کہ نہیں حج اور عمرہ شروع سے ہی واجب ہے، بلکہ شروع سے واجب نہیں ہے، بلکہ ابتدا کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ یہ استدلال کرنا نفلوں کو یا نفلی عمرے کو یا نفلی حج کو یہ بھی بندے پہ واجب ہوتے ہیں، یہ استدلال غلط ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا لا تبیع درہم بدرہم بین ولا الصاع بالصاع، ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے نہ بیچو، ایک صاع کو 2 صاع کے بدلے۔ حضور کا مقصد یہاں پہ سود بتانا تھا کہ سود کیا ہے۔ سود یہ ہے کہ 2 جو چیزیں ہیں جن کی قدر اور جنس ایک ہے، جنس بھی ایک ہے، قدر بھی ایک ہے، ان کو کمی بیشی سے نہ بیچو، بلکہ مثلاً برابر بیچو۔ حدیث کا مقصد یہ ہے، لیکن اس سے یہ تو نہیں پتہ چلتا، یہ تو نہیں ثابت آتا کہ اگر ایک بندے نے سود پہ رقم لے لی ہے تو اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے تو بندہ سود کا کام کرتا ہے، اس سود پہ رقم دینا ہے یا لینا ہے، سود رقم اس نے دی، اب یہ ہے تو گناہ کا کام، کیونکہ حضور کے فرمان کی خلاف ورزی ہے، لیکن اس کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ جس نے سود پہ رقم لی اور دی اس کا مالک ہونا ثابت ہے۔ اس آیت سے، اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ بندے کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے نہ بیچو، تو ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن وہ ویسے سود کے زمرے میں آ جائے۔ ایسے ہی حضور نے فرمایا اللہ تصوم فی حاضر ایام فإنها ایام تلاقی وشرب، کہ حضور نے فرمایا کہ عید کے دنوں میں خبردار کسی بندے نے کھایا پیا، ایک خبردار ان دنوں میں تم نے روزے رکھے، عید کے دنوں میں، یوم نحر کی جو بڑی عید کے دن ہے، اللہ نے فرمایا یہ چھوٹی عید کا دن ہے، عید کے دنوں میں کھانا روزہ نہیں رکھنا، کیوں؟ حضور نے فرمایا یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روزہ غلط ہو گیا، جیسے میں نے اوپر بتایا ہے، نہیں، وہ روزہ غلط نہیں ہے، اس سے یہ استدلال کرنا کہ روزہ غلط ہے، یہ استدلال غلط ہے۔ صحیح ہو گئی؟ نہیں، کنی کا واٹس ایپ پہ ہے کسی چلو۔ اس کے بعد منصوبہ چھری سے ذبح کرنے سے یہ استدلال کرنا کہ یہ حرام ہے۔ تو کسی عابد نے چھری چوری کی تھی، چھری چوری کر کے انہیں بکری ذبح کر لی، چھری لی چوری نہ بکری ذبح کرنا حرام ہے۔ اب اس نے اللہ اکبر کہا کہ ذبح کر لی، وہ ذبح تو ہو گئی ہے لیکن وہ گناہ گار ہوا ہے۔ اس سے یہ استدلال کرنا کیونکہ یہ چھری حرام کی تھی تو لہذا جانوری ذبح نہیں ہوا، تو یہ استدلال صحیح ہے۔ ایسے ہی مقصوبہ پانی سے کپڑے پاک کرنے سے، کسی سے پانی چھینا ہے نجائز طریقے سے پانی چھین کر اپنے کپڑے دھو کے پاک کر رہے، کپڑے تو پاک ہو جائیں گے، تو یہ استدلال کرنا چونکہ یہ پانی مقصوبہ ہے لہذا کپڑے ہی پاک نہیں ہوئے، یہ استدلال کرتا ہے کپڑے پاک ہو جائیں گے لیکن وہ بڑا گناہ گار ہوگا۔ یہ بھی سمجھ آ گئی ہے ایسے کہ نہیں ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، کتاب اللہ کے اندر بہت زیادہ حقوقیت ہیں، تو حروف کی علیحدہ افادیت ہے معنی دینے کے لحاظ سے۔
تو کل 11 حروف ہیں جو صاحب اصول شاشی نے اصول شاشی کے اندر بطور پاس لائے. تو یہ 11 ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 11 منٹوں میں یہ لیکچر مکمل ہو. واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے کہ جب امام شاف کہتے ہیں کہ یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے، ترتیب کے لیے بھی آتا ہے. جیسے آیت وضو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وایدیکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم. یہ جو واو آ رہا ہے نا، امام شافعی کہتے ہیں کہ جیسے یہ 4 اعضاء کو دھونا فرض ہے، ایسے ترتیب بھی فرض ہے. احناف کہتے ہیں کہ نہیں، واو جمع کے لیے تو ہے کہ یہ 4 جمع ہو کے فرض بنیں گے، لیکن ترتیب فرض نہیں ہے. نمبر 2 حال کے لیے کبھی وہ حال بیان کر دیں گے جیسے اس وقت یہ شرط کا فائدہ دیتی ہے. جیسے افتح الباب وانتم آمنون، اگر کوئی امام عربی کو کہتا ہے، امام مسلمان امام کسی عربی کو کہتا ہے دروازے کھولو وانتم آمنون، اب جو وہ نا یہ وہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ تم سب امن میں ہو. اب جب وہ دروازہ کھولے تو تم امن ہوگا، کو خطر نہیں کھیلے، کیونکہ یہ وہ حالیہ ہے. نمبر 3 مجاز کے طریقے پر حال پر معمول کرنا، کہ وہ ویسے تو حال بن نہیں رہا، وہ حالیہ تو نہیں ہے، لیکن مجازی طور پر اس کو حالیہ کے معنی میں لینا. لیکن یہ تب لیں گے جب لفظ میں احتمال بھی ہو اور اس پر دلیل بھی ہو. جیسے بندے نے کہا اپنی بیوی کو انت طالق وانت مریضہ، تو طلاق والی ہے، وانت مریضہ، اس حال میں تو مریض ہے. اب جو وہ ہے نا، اگر وہ بیوی مریض نہ ہو تو کیا طلاق نہیں ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ اب اس میں ہم حالت دیکھیں گے. اگر تو وہ بیمار ہے باقی تو یہ دلیل بھی ہے اور اس میں احتمال بھی ہے بیماری کا، تو بیمار اگر ہے تو اس کو طلاق ہو جائے گی. یا اگر وہ کہتے ہیں آنت طالق تو طلاق والی ہے، اتنا کہنے سے بیوی کو طلاق ہو جائے گی، وانت مریضہ کا علیحدہ جملہ باندھے گا. لیکن اس کو ہم بطریقے مجاز کے طریقے پر ہاں کر محمول کریں گے کہ اگر واقعہ وہ بیمار ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ تو طلاق والی اس حال میں کہ تو مریض ہے. فا ترکیب مال وصل، ترکیب مال وصل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسری چیز کا آنا، اور جو دوسری چیز آئی ہے وہ پہلی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ترکیب مال وصل کا مطلب، ترکیب کا مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسری چیز آئی ہے اور جو چیز دوسری آئی ہے نا وہ فاصلے پہ نہیں ہے، باقی ساتھ ملی ہوئی ہے. کہتے ہیں اس کا استعمال جزاؤں میں ہوتا ہے، جیسے انتحلت حاضر، انتحلت حاضر فحاضر دار فانت طالب، اگر تو داخل ہوئی اس گھر میں پاس اس گھر میں تو طلاق والی ہے. اب دیکھیے حاضی فحاضی، اگر تو داخل ہوئی اس میں پاس اس میں، اب یہ طلاق تب ہوگی کہ جب دونوں میں ایک کے بعد فوری دوسرے گھر میں داخل ہوئی. اگر ایک میں گھر میں داخل ہوئی پھر کچھ عرصہ ٹھہرے گی پھر دوسرے گھر میں بھی تو طلاق نہیں ہوگی. انتہائی داری اگر داخل ہوئی اس میں پھر اس میں تو طلاق والی ہے. اگر پہلے دوسرے میں جاتی ہے پھر پہلے میں آتی ہے، اس میں ترکیب کی، ترکیب کا مطلب پہلے اس میں آئے پھر اس میں. اگر وہ پہلے دوسرے میں گئی پھر پہلے میں آئی تو پھر بھی طلاق نہیں ہوگی. اگر پہلے میں چلی گئی اور وہاں پہ کچھ عرصہ رہی پھر دوسرے میں گئی تو پھر بھی طلاق نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کے بعد ہے فا حاضی، تو فا کا مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسرا کام ہو اور دونوں کام ملی. اور کبھی یہ فا جو ہے بیانی علت کے لیے آتی ہے، جیسے لو قال للحربی، اگر کسی مسلمان نے حربی کو کہا انزل فانت آمن، اتر پاس تو امن والا ہے. اب یہاں پر جو ہے نا وہ امن کے لیے اس کا اترنا ایک علت ہے، تو جب وہ اترے گا تو وہ امن والا ہو جائے گا. اس کے بعد تیسرا سمہ تراہی کے لیے آتا ہے. تراہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو تخیر سے ادا کرنا. اب تراہی میں دو صورت، امام صاحب کا اور صاحبین کے اختلاف ہے. امام صاحب کہتے ہیں کہ جو تراہی ہے یہ لفظ میں بھی تراہی پائی جائے گی اور حکم میں بھی تراہی، لفظوں میں بھی تراہی ہونی چاہیے اور حکم میں بھی تراہی ہونی چاہیے، جبکہ صاحبین کہتے ہیں صرف حکم میں تراہی ہوتی ہے، لفظوں میں تراہی. اب دیکھیے ایک بندہ اپنی غیر مدخولہ بیوی کو کہتا ہے انتہا دار، اگر کسی گھر میں دار ہوتی ہیں وانت طالق تو طلاق والی ہے، ثم طالق پھر طلاق والی ہے، ثم طالق پھر طلاق والی ہے. اچھا اب جو ہے نا یہ جب بندے نے یہ جملہ بولا
عورت داخل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. جیسے ہی بندے نے یہ جملہ بولا اپنی غیر مدھولہ بیوی کو، یہ نکاح غیر رشتے نہیں بھی ہوئی، تو جب غیر مدھولہ بیوی کو یہ جملہ بولنا نا، تو یہ جملہ بولتے ہی اب پہلی طلاق سے پہلی فانت طالق ان سے وہ طلاق والی اس کو ایک طلاق ہو دے گی، اس کو کیا دے گی؟ ایک طلاق. کیوں؟ ثم طالق ثم طالق. امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا، لفظ ایک لفظ جب پورا ہو جائے گا تو پھر دوسرا لفظ ہوگا اور تیسرا نہیں معذرت سے تو غلط ہو گیا. جو پہلا لفظ ہے نا فانت طالق، یہاں پہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. اب پہلی طلاق تب واقع ہوگی جب وہ گھر میں داخل ہوگی. لیکن سما طالق کہا تو سما طالق کہتے ہوئے اس بیوی کی طلاق ہو جائے گی. اور پھر تیسرا سما طالق کہا تو تیسری طلاق لگو ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ مسئلہ کہ جو عورت غیر مدخولہ ہو اس کو 3 طلاقیں بھی نہیں ہوتی اور اس کا حلالہ بھی، کیونکہ غیر مدخولہ عورت پہلی طلاق کے ساتھ ہی بائنہ ہو جاتی ہے، پہلی طلاق کے ساتھ ہی، اور دوسری اور تیسری طلاق لغو ہو جاتی ہے. غیر مدخولہ عورت پہلی طلاق سے بائن ہو جاتی ہے، دوسری اور تیسری طلاق سے لغو ہو جاتی ہے. تو لہذا وہ اس کی طلاق ہی ایک ہوتی ہے. جب طلاق ایک ہوتی ہے تو وہ بے شک بندہ 1000 مرتبہ کہ تمہیں طلاق ہے تو وہ طلاق نہیں ہوتی. اب امام صاحب کہتے ہیں کہ فانت طالق، یہ معلق ہے داخل دار، اگر گھر میں داخل ہوئی تو طلاق والی ہے. اب جب داخل ہوگی تو طلاق بھی ہو جائے گی. لیکن اگلا جملہ بولتے سما طالق سما طالق. جب سما طالق بولا تو ایک کے بعد دوسرا لفظ بولا تو یہ دوسرا لفظ بول دی، اس وقت کو صورت طلاق ہو جائے گی اور تیسری طلاق لگو ہو جائے گی. لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ لفظوں کے اعتبار نہیں بلکہ حکم کا طلاق ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب دخول سے متعلق ہے. انتہا تجار فاتح طالق سما طالق سما طالق، ہم اس میں لفظوں پہ اطلاق نہیں کریں گے بلکہ حکم کے سب حکم کے ساتھ متعلق ہے کہ جب داخل ہوگی تو پھر پہلی طلاق ہو جائے گی اور دوسری دو جو ہے وہ لغو ہو جائے گی. بعد جو ہے یہ غلطی کے ازالے بھی نہیں جاتا ہے، جیسے غیر مدخولہ بیاہ کو کہنا انت طالق واحدہ بل سیرتا، کہ ایک بندے کو غلطی ہو جاتی ہے ایسے کہتے ہیں یار تو جا، نہیں تو نہ جا بلکہ تو جا. اب جو پہلا جملہ بولا تھا اس کا مطلب اس نے غلط بولا تھا. میں کہنا بھی تو عبارت پڑھ، نہیں تو عبارت پڑھ بلکہ تو پڑھ، بول چھڑ دینا تو نہ پڑھ بلکہ تو پڑھ. اور بلکہ کا مطلب ہے کہ بلکہ جو پہلے لفظ بولیا اس لوگ غلط بولیا سے تو بلکہ تو بعد آلا صحیح. اچھا اور بندہ اپنی غیر مدخولہ بیوی کہتا ہے انت طالق الوالد میں اطلاق نال کہتا بل سینتان بلکہ دو. اب جب بل کہا تو یہ انت طالق الواحدہ والی بات غلط ہو جائے گی اور جو سینتان والی ہے وہ درست ہو جائے گی. اب سینتان میں ایک طلاق ہو جائے گی پھر دوسری طلاق نہیں، کیونکہ غیر مدخولہ کو ایک طلاق ہوتی ہے. اور اگر یہ جملہ مدخولہ کو کہا تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. کیوں تینوں واقع ہو جائے گی؟ ایک تو اس لیے واقع ہو جائے گی کہ انت طالق، کہ بیوی کو جب بھی بندہ لفظ طلاق بولتا ہے بغیر تکلیف کے تو چاہے اس نے غلط بولا چاہے درست بولا وہ طلاق قابل. ایک یہ طلاق ہو جائے گی بل سینتان بلکہ دو، تو دو تو واقع ہونی ہوگی تو کوئی 3 طلاق ہو جائے گی. لیکن نفی کے بعد استدراک کے لیے جاتا ہے اور اس کا موجب اس کا مابعد کو ثابت کرتا ہے. جیسے لفلان علیہ الف القرض، فلاں کے میرے ذمہ 1000 روپیہ قرض ہے. بندہ آتا ہے کہ فلاں بندے نے ہمیں 1000 روپیہ دے رہے ہیں، فلانا آتا ہے لا نہیں قرضہ نہیں بلا کہ نہ غصب، لیکن وہ تو غصب کے ہیں. اب نفی کے بعد یہ لا نفیہ ہے، نفی کے بعد استدراک آ رہا ہے. استدراک یہ ہوتا ہے کہ ایک وہم تھا اس وہم کو دور کرنا. تو یہاں پر جو نفی ہے وہ رکوع کے نہ ہونے کی نفی نہیں ہے، وہ مان تو ہے کہ میں نے 1000 دینا ہے. جو اختلاف ہے وہ ہے کہ وہ قرض کے ہیں یا تو استدراک، وہ استدراک ایک وہم پیدا ہوا تھا کہ یہ قرض کے پیسے ہی کس چیز کے ہیں، تو اس لیے آ کے غصب کا نہیں وہ تو غصب کے پیسے ہیں، تو غصب نے آ کے وہم کو دور کر دیا. لیکن یہ جو استدراک ہے یہ لا کے بعد ہے، لا نفی کے بعد. لو اچھا
اور دو مذکور باتوں میں سے ایک کو لینا، جیسے ہاذا و ہاذا، یہ ذات ہے یہ ذات، اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں سے ایک لازمی ذات ہے۔ نمبر دو، نفی کے مقام پر دو باتوں میں سے ایک کی نفی کرنا، اگر مثبت میں ہے تو ایک ثابت دوسرے کی نفی، اور اگر نفی کا مقام ہے تو دونوں میں سے ایک کی نفی ہو جائے گی اور دوسری ثابت ہو جائے گی۔ جیسے لا کلم ھذا وھذا، میں نہ اس سے بات کروں گا، یہ میں بات نہیں کروں گا اس سے یا اس سے، اس کا مطلب وہ ایک سے نہیں کرنا چاہ رہا۔ کبھی یہ حتیٰ کے معنی میں آتا ہے، جیسے لیس علیک من الامر شیء، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی دعائیں ضرب کر دی تھی۔ یہ بیٹا جملہ غلط ہے کہ حضور کے لیے کہنا کہ حضور نے بد دعا کی، کیونکہ یہ قنوت نازلہ تھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے مسلسل فجر کی نماز کے بعد دعائیں ضرب کرتے رہے۔ حضور کہتے یا اللہ فلاں پہ لعنت کر، فلاں پہ لعنت کر، فلاں پہ لعنت کر۔ حضور نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، دعائیں ضرب کی ہے، دعائیں ضرب۔ تو بیٹا یہ دعائیں ضرب اور بد دعا میں فرق سمجھو، کبھی حضور کی طرف بد کا لفظ منسوب نہ کریں، بلکہ دعائیں ضرب کہنے کہ حضور نے کسی کے لیے دعائیں، حضور نے لوگوں کے لیے دعائیں ضرب کی ہیں۔ اب حضور نے کسی کے لیے دعائیں ضرب کر دی تھی، اللہ نے کہا لیس علیک من الامر شیء، محبوب آپ تو ان کے لیے دعائیں ضرب نہیں کر سکتے حتیٰ یتوب علیہم، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہاں پر او جو ہے یہ حتیٰ کے معنی ہے، حتیٰ کسی لیے انتہا کے لیے، تو انتہا میں دو صورتیں ہوگی، اس کا ماں قبل بڑھنے کو قبول کرے اور ماں بعد غایت کی صلاحیت رکھے۔ آسان لفظوں میں اگر غایت مغیّہ کی جنس سے نہیں، اگر غایت مغیّہ کی جنس سے نہیں تو غایت مغیّہ غایت میں داخل نہیں ہوگا۔ غایت انتہا کو کہتے ہیں، غایت کس کو کہتے ہیں؟ انتہا کو۔ تو مغیّہ جس چیز کی بات ہو رہی ہے، جو مقصد ہے، مغیّہ کا معنی مقصد اور غایت کا معنی انتہا، کہ جو چیز ہماری مقصود ہے وہ انتہا میں نہیں ہوگی۔ اور اگر مغیّہ غایت کی جنس سے ہے تو غایت مغیّہ میں داخل ہوگی۔ مثلا اللہ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو رات تک۔ اب الہ سے پہلے کیا ہے؟ صیام، اور الہ کے بعد کیا ہے؟ لیل۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، الہ کے بعد اللیل ہے اور الہ سے پہلے صیام ہے۔ اب بیٹا اس میں کیا آ جائے گا کہ یہ الہ کا ماں قبل ماں بعد کی جنس سے نہیں، تو لہذا مغیّہ غایت میں ڈالیے گا۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ روزہ پورا کرو رات تک، یعنی رات آنے تک، جب رات شروع ہو جائے گی تو روزہ پورا ہو جائے گا۔ اب رات کا حصہ روزے میں شامل، جو لوگ 5-10 منٹ انتظار کرتے ہیں نا، وہ اس گرامر کی روح سے غلط کرتے ہیں، کیونکہ گرامر کہتی ہے کہ اگر غایت مغیّہ ہم جنس نہیں ہے تو وہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوگی، اور اگر دونوں ہم جنس ہیں تو مغیّہ غایت میں داخل ہو جائے گا اور غایت مغیّہ میں داخل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا یہ ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو وہ کونیوں سمیت۔ اب الہ کے پہلے ہاتھ ہے اور الہ کے بعد کیا ہے؟ کونی، کونی کی اور ہاتھ کی جنس ایک ہے۔ اب اس کا معنی ہوگا اپنے ہاتھ دو کونیوں سمیت۔ یہ میں نے آسان لفظ میں بتایا۔ اب جو لفظ اصول الشاشی میں وہ کیا ہے؟ کہتے اس کا ماں قبل بڑھنے کو قبول کرے اور ماں بعد غایت کی صلاحیت رکھے، غایت اس پر انتہا ہو جائے تو حقیقت پر عمل ہوگا۔ جیسے عبدی حر، میرا غلام آزاد ہے، الا ادرک کا، اگر میں تمہیں نہ ماروں، حتیٰ یشفع فلان، جب تک فلاں مجھ سے، فلاں بندہ میرے سامنے اس کی سفارش نہ کرے۔ اب دیکھیں الا ادرک کا، الا ادرک، اگر میں تمہیں نہ ماروں، میں تمہیں نہ ماروں تو میرا غلام آزاد ہے، میں تمہیں نہ ماروں تو میرا غلام آزاد ہے جب تک فلاں سفارش۔ اب اگر بندہ وہ نہیں مارتا تو غلام آزاد کو چھوڑے ذرا، علم ادرب کا، حتیٰ یشفع فلان، حتیٰ سے پہلے علم ادرب کا ہے، یہ بڑھنے کو قبول کرتا ہے کہ وہ بندہ مارتا رہے، مار دے جتنی دیر مرضی، مارنے کو جتنا مرضی لمبا کر لے، بڑھنے سے مراد اس کو جتنا مرضی لمبا کر لے، حتیٰ یشفع فلان، جب تک فلاں سفارش نہ کرے۔ اب یہ غایت کی صلاحیت رکھنے کہ جب سفارش ہو جانی ہے تو کام مک جائے گا۔ تو اب اس میں بیٹا کہتے ہیں کہ
اس میں حقیقت پہ عمل ہوگا. حقیقت کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب اگر وہ بندہ جیسے ہی سفارش کرے گا، جیسے ہی وہ سفارش کرے گا اس کا غلام آزاد ہو جائے گا. اچھا اگر ماں قبل پڑھنے کو قبول نہ کرے اور ماں باپ ہدایت ناولین دونوں کا افضل ہوگی تو حتیٰ کو جزا پر معمول کیا جائے گا. جیسے اب بھی غلام میرا غلام آزاد ہے، علم آتے کا اگر میں تیرے پاس نہیں آتا حتیٰ تغدین جب تک تو مجھے ناشتہ نہیں کرے گا. تغدین ناشتہ نہیں کرے گا. اب ناشتہ میں انتہا نہیں ہے، ناشتہ کو جتنا مرضی لمبا کر لیں. اور علم آتے کا اس میں مطلب ماں قبل کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اب اس میں حتیٰ کو جزا پر محمول کریں گے تو مانا یہ ہوگا کہ میرا غلام آزاد ہے، اگر میں تیرے پاس نہیں آتا اور تو مجھے ناشتہ نہیں دیتا تو میرا غلام آزاد ہے، اور اگر تو مجھے ناشتہ دے دیتا ہے تو میرا غلام آزاد نہیں ہے. ہائے غائب کے لیے اگر حکم بڑھانے کا فائدہ دے تو غائب کو حکم بدال ہوتی ہے، جیسے غائب کو حکم بدال نہیں ہوگی. جیسے اشتری تو حاضر مکانہ الہ حاضر ہے، میں نے اس مکان کو خریدا اس دیوار تک. اب مکان کو آگے بڑھانے کا فائدہ مطلب مکان جتنا مرضی آگے لمبا کر لیں لیکن آگے ہے حاضر ہے. اب غائب مغیر میں ڈال دی ہوگی، وہ جو دیوار ہے نا میرا مکان، میں نے یہ مکان اس دیوار تک خریدا، اب وہ دیوار اس مکان میں داخل نہیں ہوگی. اور اگر غائب کو حکم سے ساکت کرنے کا فائدہ دے تو غائب مغیر کو حکم میں داخل ہوگی. جیسے دعو کر لے وہ فلاں ہے نا شہر، میں فلاں سے بات نہیں کروں گا مہینے تک. اب یہ جو ہے نا علاج جو ہے یہ مہینے کو ساکت کرنے کا فائدہ دے رہی ہے حکم سے. اب یہاں پر غائب مغیہ کے حکم میں تعلق ہوگی، یعنی کہ پورا مہینہ وہ اس سے بات نہیں کر سکتا. اور کبھی علاج خیر کے لیے آتا ہے، جیسے انت طالب اللہ شاہر کہ تجھے ایک مہینے تک طلاق ہے، اگر اس کی نیت نہیں ہے تو طلاق نہیں ہے، نیت ہے تو اس کو طلاق ہوگی. اللہ لازم کرنے کے لیے آتا ہے نمبر ایک، جیسے میں فلاں نے لیا فلاں کے میرے ذمہ دار کی ہے. اور کبھی یہ باقی معنی میں آتا ہے، جیسے بے تو کہا اللہ نے میں نے تمہیں یہ چیز بیچی 1000 کے بدلے. اور کبھی شرط کے معنی میں جیسے یہ بات یہ نہ کہا اے محبوب ہوتے آپ کی بیعت کرے اس شرط پر کہ وہ اللہ سے شریک نہیں ٹھہرائے گی. یہاں پر اللہ شرط کے معنی میں ہے. فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، جیسے غصب تو صوبن فی مندیل، میں نے غصب کیا کپڑے کو جب کہ وہ مندیل میں رومال میں تھا. اب وہ مندیل بھی غصب میں آ جائے گا اور صوب بھی، دونوں چیزیں ذمہ دار ہو جائیں گی. اور پھر اس کی تین معنی لیے تھے. ظرف زمان کے لیے انت طالب فی غدن، تمہیں صبح کا طلاق ہے. اب فی غدن کا معنی کہ غدن تمہیں صبح کو طلاق ہے. اور ظرف مکان انت طالب فی دار، تمہیں گھر میں طلاق ہے. اور جہاں بھی ہوگی اس کو طلاق ہو جائے گی. اور کبھی فی شرط کے معنی میں آتا ہے، جیسے اگر فعل فی کسی فعل پر، فعل سے مراد وہ فعل ماضی مضارع نہیں بلکہ فعل سے مراد کام ہے. اگر فی کسی کام پر دال ہو تو شرط کا فائدہ دیجیے. جیسے انت طالق فی دخول الدار، تمہیں طلاق ہے جب تمہیں گھر میں داخل ہونے کا کام کرو گے. با انصاف کے لیے ملانے کے لیے، جیسے بیت بن کا حاضر اب بالکل ملا ہندا، میں نے تمہیں یہ غلام بیچا جبکہ اسی کے ساتھ ہی آگے یہ چیز بالکل ایک ٹوپا گندم کا، اور میں نے ایک معنی یا ٹوپا ایک معنی کا نام ہے. اب یہ جو با ہے نا یہ با اس کے ساتھ ملصق ہے، میں نے یہ غلام بیچا لیکن ساتھ ہی یہ بات ہے کہ وہ گندم کی ایک ٹوپے کو. اور تابع اثر کے ساتھ ملصق ہے، یہ تابع جو ہے نا یہ ہندا یہ اس کے ساتھ ملصق ہے. اس میں مبیہ اثر ہے، سودا اور سمن شرط ہے. شرط کے معنی میں آتا ہے ان اخبارتنی بقدوم فلاں، اگر تو مجھے خبر دے اگر فلاں آیا تو آزاد ہے. اب یہاں پہ جو با ہے یہ شرط کا معنی دے رہا ہے، انصاف کا معنی نہیں دے رہا. چلیے